الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بھائیو، آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ احتیاط کرنا، اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے علاج کرنے سے۔ یعنی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے علاج کرنے کے پہلے احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ قاعدہ مشہور ہے ڈاکٹروں کے بیچ میں، حکیموں کے بیچ میں، اور اسلام نے اس بات کو مقرر کیا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنی زندگی کی بہتری کے لیے تمام شریعت کے اندر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے بدن، اپنی عقل اور اپنے نفس ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اور اگر کبھی انسان بیمار ہو جائے تو علاج بھی کرا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بیمار ہو گیا تو علاج کرنے کے لیے حکم بھی دیا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے حرام ہے۔ ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ اللہ عز وجل نے اپنے اوپر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو بھی نشے کی چیز استعمال کرے گا اس کو طینۃ الخبال ضرور پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، لوگوں نے کہا یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا عرق اہل النار او صارت اہل النار۔ کہا کہ طینۃ الخبال جہنمیوں کا یہ عرق ہے، یا جہنمیوں کا جو گندگی نکلتی ہے وہ گندگی پلائی جائے گی اس آدمی کو جو نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، چاہے تھوڑی استعمال کرے چاہے زیادہ استعمال کرے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالت الاعراب یا رسول اللہ اللہ نتداوی۔ دیہاتی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم علاج نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نعم یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، علاج کرنا جائز ہے۔ تداؤ، علاج کرو، فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء۔ فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے کوئی بھی بیماری دنیا میں ایسی نہیں رکھی ہے مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، یعنی دوا کے ذریعے۔ او قال دواء الا داء واحدہ، یعنی ہر مرض کا، ہر بیماری کا علاج، دوا، شفا موجود ہے سوائے ایک کے۔ ایک ایسی بیماری ہے جس کی دوا نہیں ہے، جس کی شفا نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہوا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے جس کی شفا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الحرم، بڑھاپا، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو بوڑھا ہونے کے لیے اب اس کے پاس ختم، سورج ڈھلنے کے بعد پھر واپس نہیں آتا، بڑھاپا ہونے کے بعد میں پھر جوانی نہیں آتی ہے، چاہے آدمی کتنے پینترے بدلے لیکن بوڑھا ہونے کے بعد علاج نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ علاج کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علاج کرنا جائز ہے جب بیماری واقع ہو جائے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ابتدا سے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے میں کتنی صحت کا ہمیں قاعدہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے کھانے کو کیسے کھائے، ایک حصہ پیٹ کھانا کھائے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ ایک ڈاکٹر آیا مدینہ منورہ کے اندر کہ یہاں اپنا دواخانہ کھولے، 2 مہینے دواخانہ کھول کے بیٹھا رہا،
دیکھا ایک آدمی بھی علاج کے لیے نہیں آیا، کوئی بیمار نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولا کہ یا آپ کے یہاں مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے کیا؟ بولے نہیں، ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری صحت کا جو راز ہے وہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا طریقہ، جس کی احتیاط کرنا اور طریقہ زندگی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمارا علاج، ہماری صحت نبی کی اتباع ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اوڑھنے بچھونے میں اور لباس میں، ہر چیز میں، تو انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا بدن متاثر ہوتا ہے، اس کی عقل متاثر ہوتی ہے، یا تو پوری طرح سے بدن تباہ ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بدن کو بچانے کے لیے ہر طرح سے کھانے پینے میں احتیاط کرے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائے پیے، اور اسی طرح سے وہ چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں جو عقل کو معاف کر دے، عقل کو ختم کر دے۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مسکر حرام، ہر طرح کی نشہ کی چیز حرام ہے۔ ان نشہ کی حرام کردہ چیزوں میں چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے وہ ڈرنکس ہوں، چاہے وسکی ہو، یا اس طرح کی جتنے بھی 50 قسم کے نام کی چیزیں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، دینی نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، نفسانی نقصان ہے، اور اسی طرح سے سوسائٹی میں اس کے نقصانات بہت ہیں، اور اکنامکلی اس کے نقصانات بہت ہیں۔ تو ان تمام نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ہر طرح کا ڈرگس، جیسے گٹکا ہے، نوجوانوں میں بیماری لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں پان کے ساتھ میں، یا بغیر کسی چیز کے تمباکو کھاتے ہیں، یا کھینی کے جسے کہتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں، اور جتنے قسم کے ڈرگس ہیں، پان میں کھائیں زردہ، یا یہ کہ آپ ایسے ہی آپ گٹکا کھائیں، یا کوئی بھی اس طرح کی نشے کی چیز کھائیں، اور سگریٹ بھی اسی میں داخل ہے کہ سگریٹ آدمی پیتا ہے شوق سے، تو سگریٹ بھی یہ نقصان کے لیے۔ وحرم علیکم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کو سورہ اعراف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یحل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیکم الخبائث، اور ناپاک اور گندی خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں۔ تو اسلام نے حرام کیا ہوا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، کیونکہ کوئی آدمی پہلی مرتبہ زردہ کھائے، تمباکو کھائے یا سگریٹ پیے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو سر چکرانے لگتا ہے، اور نشہ اس کو ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی شراب کا عادی ہے، اگر اس کو تھوڑی شراب پینے سے نشہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نشہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، گندگی کھانے میں، چاہے تھوڑی گندگی کھائے یا زیادہ گندگی کھائے، سب گندگی ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حرام کر دیا آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو وعید سنایا، شدید دھمکی دیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو طینۃ الخبال، جہنمیوں کا جو گندگی نکلتی ہے، ان کے چیخ و پکار، ان کی پیشاب، ان کے گندگی عذاب کی جو چیزیں نکلتی ہیں، ان کی تمام گندگیوں کا جو نچوڑ ہوگا وہ پلائیں گے، کھلائیں گے کس کو؟ جو نشہ کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت مدمن، شراب کے نشے میں ہمیشہ مست رہنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، تو اسی طرح سے شراب یا تمباکو نوشی یا جیسے سگریٹ نوشی ہے، یہ تمام چیزیں جس سے عقل متاثر ہوتی ہے، عقل جب متاثر ہوتی ہے تو بدن متاثر ہوتا ہے، اس کے نقصانات بہت ہیں۔ سائنس ہر وقت کہتی ہے، سگریٹ کی پاکٹ پہ سگریٹ بیچنے والا خود لکھ دیتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان ہے، اور بہت سارے لوگ جن کے جسم بہت اچھے ہیں اوپر سے، اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔
اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے نقصانات جب پتہ چلتا ہے، جب وہ اچانک ہارٹ کا یا مختلف چیزوں کا بیمار ہوتے ہیں اور جب اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے، تو اسلام نے اس ابتدا سے اپنی صحت کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحت کا خیال رکھے اور دوا علاج کرائیں جب بیماری واقع ہو جائے۔ اور اسی طرح سے آدمی کو ہمیشہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے صحت کے لیے اچھی ہے اور کس طرح سے کھانا چاہیے، کس طرح سے پہننا چاہیے، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قاعدہ بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انسان کو چاہیے کہ علاج کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ پر توکل کرنا احتیاط یا دوا کے خلاف نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کی شفا رکھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جسم بنایا اللہ عز و جل خالق ہے، تو اسی خالق کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب کوئی دوا استعمال کرے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفا کے لیے، کیونکہ اللہم مذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے آدمی جب علاج کرے تو دواؤں کے ذریعے، آج کل تو ہر انسان دوائیں کھاتا ہے، بیماری کیا ہے، شوگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے، عام سی ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مختلف دوائیں جو کھاتے ہیں، ان کھانے کے ساتھ ساتھ میں علاج کرنے کے لیے تو ظاہری دوائیں ہیں، لیکن باطنی علاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک سے علاج کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ اور ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ آسانی سے بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے، جی آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور سب سے آسان چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور دعائیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، اور خاص طور پر استغفار ہے، اور اسی طرح سے تمام ان باطنی علاج کے ساتھ میں ظاہری علاج کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مختلف باتیں کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بلکہ 70,000 میری امت کے وہ لوگ جن کو حساب نہیں، عذاب نہیں۔ تو کون ہیں؟ پہلی چیز لا یسترقون، دم دارو کرنے کے لیے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بولے بھائی مجھے پڑھ کے دم کرو، مجھے پڑھ کے دم کرو، مجھے پڑھ کے دم کرو، یہاں گیا وہاں گیا، ہمیشہ وہمی آدمی ہوتا ہے اور جدھر دیکھو ادھر ہمیشہ علاج کی فکر کرتا ہے۔ تو آدمی اس طرح سے بھاگ دوڑ نہ کرے علاج کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز ہے ولا یتطیرون، یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے، عقیدہ ان کا بالکل، ایمان بالکل پکا ہوتا ہے، اور کوئی دن برا اچھا نہیں، کوئی کام کے لیے بھئی آج شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کوئی کام چلنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ہفتے کا دن ہو یا پیر کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، یا کوئی مہینہ خراب کوئی دن اچھا، یہ جو کنڈلی نکالتے ہیں دنوں کی، یہ سب ایسا نہیں کرتے۔ کتا بھوکا، کوا بھوکا، الو پکارا، تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں سوچتے۔ تو یہ تمام وہمی اور بد عقیدگی اور ان کے اندر بدفعلی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے ولا یکتؤون، کہ وہ جلاتے نہیں ہیں، جلا کے علاج نہیں کرتے۔ جیسے علاج کرنے کا ایک طریقہ پرانے زمانے میں جلاتے تھے جسم کو تو علاج ہوتا تھا، تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور
وعلی ربہم یتوکلون۔ چوتھی چیز کیا بتائی؟ اللہ عز و جل پر توکل سب سے بڑی چیز ہے، ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے اللہ پہ پوری طرح سے توکل کریں۔ اور جو آدمی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کو سمیٹیں۔ آج ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر نوجوان لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، گٹکا نوشی اور کھینی کھانے اور مختلف قسم کے جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ان نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ عز و جل ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔